اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ درس نظامی کے درجہ ثالثہ کے اندر نحو میں ایک کتاب کافیہ پڑھائی جاتی ہے، جس کے مصنف ابن الحاجب کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حاجب کے نام سے کس طرح مشہور ہوئے اور کا تعارف یعنی آپ کا نام، آپ کی کنیت، آپ کے القاب اور آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا، آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے، اور آپ کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، آپ نے کہاں سے اور کن سے علم حاصل کیا، اور آپ نے کب تدریس کی اور کہاں تدریس کی، آپ علیہ الرحمہ کا قوت حافظہ، آپ علیہ الرحمہ کا مقام و مرتبہ علماء کی نظر میں کیا ہے، اور آپ علیہ الرحمہ کا وصال پرملال، اور آپ علیہ الرحمہ نے جو تصانیف فرمائی ہیں ان میں سے کچھ تصانیف ہم اس لیکچر کے اندر سنیں گے۔ لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ریگولر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل ہو سکیں۔ صرف نحوی ابحاث اور اس کے علاوہ دیگر مصنفین رحمہم اللہ المبین کے تعارف بھی آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ معزز طلباء کرام، کافیہ کتاب کے مصنف کا تعارف۔ آپ علیہ الرحمہ کا اسم گرامی عثمان، کنیت ابو عمر، لقب جمال الدین ہے، اور والد کا اسم گرامی عمر ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمر ہے، لیکن باوجود اس کے آپ ابن حاجب کے نام سے معروف ہوئے۔ حافظ ذہبی نے اس کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ آپ کے والد اس وقت کے ایک بادشاہ امیر عز الدین کے ہاں دربان تھے۔ دربان کو عربی میں حاجب کہتے ہیں، پس اسی لیے آپ ابن الحاجب یعنی دربان کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ علیہ الرحمہ کا سلسلہ نسب۔ آپ علیہ الرحمہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: جمال الدین ابو عمر عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس۔ آپ علیہ الرحمہ کی سن ولادت اور جائے ولادت۔ ابن الحاجب علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت مصر کے صوبہ قوسیہ کی بستی صنعا میں 570 ہجری میں ہوئی، اسی لیے آپ کو مصری بھی کہتے ہیں۔ تحصیل علم: ابن الحاجب امام مالک علیہ الرحمہ کے مقلد تھے۔ آپ علیہ الرحمہ نے قاہرہ میں ابتدائی تعلیم کی تحصیل یعنی ابتدائی تعلیم قاہرہ کے اندر حاصل کیا، اور قاہرہ ہی میں فقہ مالکی کی تحصیل بھی کی۔ آپ علیہ الرحمہ کے استاذوں میں امام شاطبی علیہ الرحمہ، جن کی تاریخ وفات 590 ہجری ہے، اور اسی طرح ماہر قانون ابو منصور انباری شامل ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ کی تدریس: ابن الحاجب نے تدریس کا شغل اختیار کیا، چنانچہ آپ تدریس کے لیے قاہرہ سے دمشق تشریف لے گئے، ہاں جامع اموی کے زاویہ مالکی میں تعلیم دینے پر مامور ہوئے، یعنی جہاں پر شافعیہ مذہب رائج تو وہاں آپ کو تعلیم دینے کا حکم دیا گیا، تو آپ وہاں پر تعلیم دینے پر مامور اور ایک عرصہ تک فقہ مالکی کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ علیہ الرحمہ کا حافظہ: بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن الحاجب علیہ الرحمہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر فرما رہے تھے۔ کشتی میں ایک صاحب ایسے تھے کہ ان کے پاس ایک قلمی کتاب تھی۔ آپ علیہ الرحمہ نے
ان سے کتاب لے کر مطالعہ فرمایا۔ اب میں بہت ساری غلطیاں تھیں، اسی لیے آپ نے اسے دریا میں ڈبو دیا، جس سے صاحب کتاب کو بہت رنج ہوا۔ اس نے کہا، آپ نے میری برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ آپ کو مطالعہ کا تو حق تھا، ڈبونے کا حق نہیں تھا۔ یعنی آپ کو مطالعہ کرنے کا حق دیا تھا، لیکن کتاب کو ڈبونے کا حق نہیں تھا۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا، اگر کتاب چاہیے تو میں پڑھتا ہوں، تم لکھتا۔ آپ نے پوری کتاب لکھوا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ رحمہ کا مقام و مرتبہ۔ عظیم مورخ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ رحمہ یعنی ابن الحاجب سب سے زیادہ ذہین اور فتین آدمی تھے، اور شرح کے جو مصنف ہیں علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شرق اور غرب یعنی مشرق اور مغرب میں آپ مشہور عالم دین تھے۔ آپ علیہ رحمہ کا وصال پرملال یعنی آپ کی وفات۔ آخر کے اندر مستقل قیام کے ارادے سے آپ علیہ رحمہ یعنی ابن الحاجب علیہ رحمہ اسکندریہ تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد 26 محرم 646 ہجری بروز جمعرات آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف و نحو، علم و عروض اور تصنیفات کی ہیں، لیکن ان کا شوق جو ہے وہ نحوی اعتبار سے ہے۔ آپ نے کثیر کتب تصنیف ہیں جو تحقیق اور دقیق میں بے مثال ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: الکافیہ فی نحو، الشافیہ فی صرف، المختصر اصول، جمال العرب فی علم الادب، المقصد الجلیل فی علم الخلیل، الامال النحویہ، جامع الامہات۔ اللہ پاک کی مصنف علیہ رحمہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔